اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے جلابیب، اپنی بڑی بڑی چادریں، اپنے برقعے جو ہیں اپنے اوپر لٹکا لیں۔ یہ کوئی ایسے حکم نہیں ہے کہ عورتیں اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ بڑا ضروری حکم ہے۔ اس دنیا میں اس کو ضروری سمجھو یا نہ سمجھو، عالم آخرت میں جب جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو وہاں دیکھیں گے جنت کی جو حوریں ہیں وہ بھی ان چادروں میں، ان خیموں میں، ان برقعوں میں بند ہوں گی۔ پردے کو عورت سے کب تک جدا کر لو گے؟ کس طرح جدا کر لو گے؟ پردہ تو عورت کی فطرت کا حصہ ہے، عورت کا تو نام ہی پردہ ہے، عورت کا لفظی معنی ہی پردہ ہے۔ عورت کو تو عورت کہتے ہی اس لیے کہ اس نے پردہ کرنا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ذہن میں پردے کے متعلق کوئی بات ہو تو ضرور جو ہے اس کو سیکھنی چاہیے کہ اس شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کو ویسے ہی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی مکمل معلومات قرآن پاک اور احادیث سے اس کو حاصل کرنی چاہیے اور عملی طور پر اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنا چاہیے، وگرنہ یہی عورتیں قیامت والے دن انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام بھی مردوں کو اور عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، عام طور پر یہ ہے کہ ان پابندیوں کا تعلق، ان احکامات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ آخرت میں جو ہے جب مسلمان ان احکامات پر عمل کر کے جنت میں جائے گا تو جنت میں ان احکامات کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں ہے کہ جی نماز پڑھنی ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، وضو کرنا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، شرعی پردہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف احکامات جو دنیا میں دیے ہیں عورتوں کو، تو ان میں سے اکثر احکامات دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ جب یہ عورتیں جنت میں جائیں گی تو اس وقت کوئی اعمال، کوئی احکام ان کے ذمہ ضروری نہیں ہوں گے، من چاہی زندگی ہوگی جنت میں۔ لیکن پردہ چونکہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے جنت میں پردہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ پردے سے تو باہر عورت جنت میں جا کر پھر بھی پردے سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنت کے بازاروں میں عورتیں بغیر پردے کے چلی جائیں۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک جنتی کی بیویاں جو حوریں ہیں وہ دوسرے جنتی مرد حضرات ہیں ان کے سامنے بغیر پردے کے آئے جائیں، یہ وہاں نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے کے لیے قریب ہوئے تو فرمایا مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ تو جنت کی جو حوریں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں پیدا فرمایا اور جنت میں ایسے نہیں رکھا جس طرح آج کل دنیا میں عورت آزاد گھوم رہی ہے۔ یہ تو عورت نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہوا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کپڑے میں رکھا تھا، عزت میں رکھا تھا اور شرعی پردے میں رکھا تھا، تو عورت نے اپنے آپ کو پردے سے نکال کر اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ جبکہ جنت کی عورت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے
حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا حسین بنایا ہے کہ ان کا حسن قرآن پاک میں ہے، ان کا حسن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، لیکن اتنا حسن ہونے کے باوجود اور وہاں پر جنت میں احکامات کی زیادہ پابندی نہ ہونے کے باوجود بھی جنت کی جو حور ہے وہ خیموں میں بند ہوگی، آزادانہ نہیں گھومے گی۔ ہاں، اپنا محل ہے جو جنتی کا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس جنت میں اتنا کشادہ گھر، کشادہ چلنے پھرنے کی جگہ ہوگی، کشادہ رہنے سہنے کی جگہ ہوگی کہ ایک جنتی کا جو محل ہے وہ اس دنیا سے بھی بڑا ہے، تو وہ اپنے محل میں، اپنے گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے جنتی آدمی کے ساتھ تو وہ گھومے پھرے گی، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس طرح آج کل دنیا میں عورتیں گھر سے باہر، چار دیواری سے باہر بغیر پردہ کے گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اور کہیں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جب اللہ تعالیٰ یہ حوریں جنتی کو دیں گے تو جنتی کے جب سپرد ہوں گے تو ایسی حالت ہوگی کہ اسی جنتی سے پہلے کسی نے ان کو نہیں چھوا ہوگا، کسی نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، کسی نے ان کو سلام نہیں کیا ہوگا۔ یہ عورت کی خوبیاں ہیں، شرعی پردہ عورت کی خوبی ہے۔ آج عورتیں پوچھتی ہیں کہ فلاں مرد کو، فلاں تعلق والے کو ہاتھ ملانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ عورت کی تو خوبی یہ ہے کہ اس کو کسی نے بھی نہ چھوا ہو، یہی خوبی ہے۔ تبھی تو اللہ نے یہ خوبی جنت کی حور کے اندر بھی رکھی ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ انسان تو کیا کوئی جن بھی اس کو نہیں چھو سکا۔ جو حور اللہ نے جنتی کو دینی ہے اس کو انسان تو کیا، اللہ نے جنات کو زیادہ طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی، آنے جانے کی، ہوا میں چلنے پھرنے کی، فضا میں چلنے پھرنے کی، لیکن اللہ نے اس جنتی حور کو اتنا کپڑوں میں رکھا، اتنا خیموں میں رکھا، اتنا ڈھانپ کے رکھا کہ کوئی جن بھی اس تک نہیں پہنچ سکا، صرف وہی آدمی پہنچے گا جس کو ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا پردے کا حکم، چادر لٹکانے کا حکم، برقع پہننے کا حکم یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم دونوں جہانوں میں چلتا ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں نافذ فرمائیں گے۔ یہ تو ایسا حکم ہے کہ یہ دونوں جہانوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، صرف ایک جہان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرمائے، شرم نصیب فرمائے، اور ہماری عورتوں کو اپنی اصل جو کہ پردہ ہے اس کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔